جس دن انسان خود کے لیے جینا شروع ہو گیا، زندگی اور ہی ڈھنگ سے ہوگی۔ لوگ اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے جیتے ہیں۔ تمہارے سارے ایکشن، سارے تھاٹ، سارے کے سارے جذبات، انہیں غور سے دیکھو، یہ سب دوسروں کے لیے ہیں۔ حتیٰ کہ جو بھی تمہارے ایکشن جو تم سمجھتے ہیں خالص تمہارے لیے ہیں، ایسے لوگ جنہیں خود غرض کہا جاتا ہے، ان کے بھی ایکشنز کو دیکھیں، وہ بھی دوسرے کے لیے ہیں۔ خود غرض، حقیقی خود غرض لوگ اس کائنات میں بہت ہی کم ہیں، جنہیں بس خود سے غرض ہے۔ جو بدلاؤ چاہتے ہیں تو خود میں، انقلاب چاہتے ہیں تو خود میں، اچھائی چاہتے ہیں تو خود میں، برائی سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو خود میں۔ یہ تو اصل لوگ ہیں۔ یہ جنہیں تم خود غرض کہتے ہیں، یہ تو خود غرض ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہر جائز ناجائز طریقے سے پیسے کماتا ہے اور ایک بڑا عالیشان مکان بناتا ہے۔ ایسے شخص کو دنیا کہتی ہے خود غرض، مگر یہ کیسا خود غرض ہوا؟ یہ تو دوسرے کا غلام ہے۔ سوچئے، وہ جو شاندار محل بنا رہا ہے، اگر اسے دیکھنے والا کوئی ارد گرد موجود ہی نہ ہو تو کیا وہ ایسا مکان بنائے گا؟ وہ تو مکان بنا رہا ہے اس لیے کہ دوسرے اس کو دیکھیں اور اسے امیر آدمی سمجھے۔ وہ خود غرض نہیں ہے، وہ دوسروں سے غرض رکھ رہا ہے۔ غور سے دیکھو انسانوں کو، یہ سارے دوسرے کی غرض میں ہیں۔ وہ ایسا ہو جائے، یہ ایسا ہو جائے، بیوی ایسی ہو جائے، شوہر ایسا ہو جائے، دفتر میں کام کرنے والے کلیگ ایسے ہو جائیں، باس ایسے ہو جائیں، بجلی کا محکمہ ایسا ہو جائے، معاشرہ ایسا ہو جائے، حکومت ایسی ہو جائے، حکمران ایسے ہو جائیں۔ یہ سارے کے سارے دوسروں سے غرض رکھے ہوئے ہیں۔ جو خود غرض ہوا وہ دوسرے کو دیکھتا ہی نہیں، دوسرا اس کے لیے رہ ہی نہیں جاتا، محفل میں تنہا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ذرا تاریخ کو، فرعون کے دور میں موسیٰ کیسے پیدا ہوتے ہیں، ظالم حکمرانوں کے تحت منصور جیسے صوفی کیسے جیتے ہیں۔ یہ وہ خود سے غرض رکھنے والے لوگ ہیں کہ جن کا فوکس بہت ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو محفل میں بھی تنہا ہو جاتے ہیں، اور تنہائی جیسا مقدس ادارہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ ہر نبی، ہر صوفی کا سب سے زیادہ تخلیقی دور ان کا تنہائی کا زمانہ تھا، اس لیے ان کی عبادتوں میں بھی تنہائی کا پہلو جھلکتا ہے۔ جب تک تم بھیڑ کے لیے ہو تم بیمار ہو، جب تم خود کے لیے ہوئے صحت یاب ہوئے، تم دیکھتے ہو کہ باہر بھیڑ نہ ملے تو تم اپنے ہی دماغ میں بھیڑ جمع کر کے بیٹھ جاتے ہو۔ بھیڑ کے بنا تمہارا ہونا ہی طے نہیں ہوتا۔ دوسرے پر منحصر ہونے کی اسی حالت کا نام ہے یہ دنیا۔ جب تک بھیڑ پر انحصار کی بیماری موجود ہے، تم حقیقت کی ہزار باتیں کرو، مگر تم اس دنیا میں دھوکے کے گھر میں، یہ جو جسے تم دنیا کہتے ہو، یہ مائنڈ کی کسی بیمار حالت کا نام ہے کہ دوسروں کے بنا میں نہیں ہو سکتا۔ ان انحصار کا نام ہے دنیا۔ یہ خیال کہ میرا ہونا دوسرے کے ہونے پر ہی منحصر ہے، میرا سکھ دوسرے پر ہی منحصر ہے۔ غور سے دیکھنا کبھی اپنے دکھوں کو کہ تمہارے سارے دکھ وہاں سے آئے ہیں جہاں تم نے کبھی سکھ کی امید باندھی تھی۔ دکھ کہیں اور سے آ ہی نہیں سکتا۔ یہی دنیا کے کام کرنے کا ڈھنگ ہے۔ دوسرے پر انحصار کی بیماری کا الٹیمیٹ نتیجہ دکھ ہے۔ جیسے ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے۔ تم دیکھتے ہو تنہائی سے لوگ ڈرتے ہیں۔ تنہائی کا مطلب خود کے ساتھ بیٹھنے کا موقع۔ اگر خود کے ساتھ بیٹھنے کو کوئی بھی تیار نہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی ایک نفسیاتی وجہ ہے۔ انسان چاہنے کے ساتھ بیٹھتا ہے، نون کے ساتھ بیٹھتا ہے، اسی کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتا ہے۔ تم کسی محفل میں جاؤ، کسی کو بھی نہ جانتے ہو، اور ایسی محفل کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ اگر ایک بھی جاننے والا مل جائے تو تمہاری محفل رنگین ہو جاتی ہے۔
تم تنہائی سے خود اپنے ساتھ بیٹھنے سے اسی لیے ڈرتے ہو کیونکہ خود کو جانتے ہو نہیں. تم دوست کو جانتے ہو، فیملی کو جانتے ہو، ٹی وی، سینما، موبائل کو جانتے ہو، اس لیے تو ان کے ساتھ سارا دن گزار سکتے ہو، لیکن خود اپنے ساتھ بیٹھنا پڑ جائے تو زندگی عذاب بن جاتی ہے. اور اگر کسی کو مجبوراً بیٹھنا بھی پڑ جائے تو پھر وہ ذہنی بھیڑ جما لیتا ہے، ذہن میں ہی محفل جما لیتا ہے، ذہن میں ہی دوسرا بنا لیتا ہے اور اس دوسرے کو ڈیل کرتا رہتا ہے. تم اپنے ہونے سے آخر اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ تم سب آخر غار حرا سے ڈرتے کیوں ہیں؟ غار حرا کے بنا کوئی منزل بھی منزل نہیں ہے، چاہے سارے زندگی تم مسجد میں ٹکریں مارتے گزار دو. ایمانداری سے بتاؤ، وہ سارے لوگ جو نماز پڑھنے جاتے ہیں یا کسی بھی مذہب کی عبادت کرنے جاتے ہو تو کتنے ہوتے ہو اس وقت جب عبادت کر رہے ہوتے ہو؟ پورے کے پورے غائب ہوتے ہو. تم اس عبادت کی تنہائی کو بھی کاروباری محفل میں ڈال دیتے ہو کیونکہ تنہا رہنا نہیں آتا. تنہائی فن ہے، وہ فن جس سے زندگی زلفیں سمٹتی ہیں. تنہائی راستہ ہے، وہ راستہ جو حقیقت کی منزل کی طرف جاتا ہے. تنہائی ایک ہونے کی خدائیات ہے جہاں کچھ بھی مبہم نہیں رہتا، کہیں بھی کوئی سوال نہیں رہتا، مگر تم اپنی تنہائی میں بھی ذہنی محفل لے جاتے ہو. تم اپنی عبادت میں بھی کاروبار لے جاتے ہو، بس اسی ڈر سے کہ کہیں تنہا نہ ہو جاؤ. کہتے ہیں کہ کاروباری شخص ایک مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرتا تھا. ایک دن عصر کی نماز ہو رہی تھی کہ امام صاحب بھول گئے کہ آیا 3 رکعتیں ہوئی ہیں یا 4 رکعتیں. باقی جماعت سے بھی پوچھا کہ کتنی رکعت ہوئی ہیں، کچھ کا کہنا تھا 4، کچھ کہہ رہے تھے 3. کاروباری شخص اٹھا اور اس نے کہا حضرت 3 رکعتیں ہوئی ہیں. سب لوگوں نے اسے غور سے دیکھا تو اس سے آخر اتنا یقین کیوں ہوا؟ امام نے بھی پوچھا کہ بھائی تمہیں اتنا یقین کیوں ہے؟ اور وہ شخص بولا دیکھیں حضرت، عصر کی نماز کے دوران میں اپنی 4 دکانوں کا حساب کرتا ہوں. میرا طریقہ یہ ہے کہ میں 1 رکعت میں 1 دکان کا حساب کرتا ہوں. ابھی میری 3 ہی دکانوں کا حساب ہوا تھا تو آپ نے اسلام پھیر دیا. یہ ہے تمہاری عبادت کا طرز. کیوں عبادت کر رہے تھے؟ خود کو جاننے کے لیے، حتمی حق تک پہنچنے کے لیے. مگر خود کو جانا اور حتمی حق کو پانے کا سفر تو تنہائی کی کوکھ سے پھوٹتا ہے اور تنہا ہونے سے تم ڈرتے ہو. اس لیے مقدس عبادتوں کے نام سے تم یہ ڈرامے کر رہے ہو. جسے تنہا ہونا نہیں آتا اسے کبھی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی، چاہے اس کی ساری زندگی مندر مسجد گرجے میں ہی کیوں نہ گزر جائے. اور یاد رکھنا، جس نے تنہا ہو جانے کا فن سیکھ لیے اس کے باہر پھر محفل بھی ہو تو اس کی تنہائی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا بزنس دنیا کا سب سے بڑا بزنس بن جائے یا ٹوٹ جائے، اس کی تنہائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میری یہ باتیں سن کر کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ دنیا کو چھوڑ دینا ہے، لوگوں سے باتیں نہیں کرنی، اکیلے بیٹھے رہنا ہے. اگر یہ راہ لئی تو رل جاؤ گے. تمہیں نہیں معلوم کہ تنہا بیٹھے لوگوں کی بھیڑ کتنی زیادہ اور کتنی خطرناک ہوتی ہے. ذہنی مرض اگر کسی چیز کا نہ ہے تو یہ تو ہے کہ تم دنیا سے کٹ کر جسمانی طور تو ایک طرف بیٹھ جاؤ تو ذہن میں دنیا اور بھی شدت سے دوڑ رہی ہوتی ہے. اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو.